السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست ناصر محمود، اپنے نئے ویلوگ کے ساتھ۔ ناظرین، پاکستان میں خبریں اس طرح سے آتی ہیں جس طرح سے خزاں میں درختوں سے پتے، اور اسی لیے ہمیں بار بار آپ کے سامنے وہ خبریں لے کر پیش ہونا پڑتا ہے۔ لیکن کیا کریں، ہر لمحہ ہر پل کوئی اس طرح کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے کہ ہمیں آپ کو بتانے کے لیے لازمی آنا پڑتا ہے۔ حال ہی میں جو ابھی کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر کی زیر صدارت، اس سے حکومتی حلقوں نے بہت ساری امیدیں باندھی ہوئی ہیں۔ یہ کور کمانڈر کانفرنس اس موجودہ حکومت کی موجودگی میں شاید آخری کور کمانڈر کانفرنس ہو، اور یہی وجہ ہے کہ خاص طور پر اتحادی حکومت کے جو سربراہان ہیں وہ اس کور کمانڈر کانفرنس سے بہت ساری امیدیں لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں وہ کس قسم کی امیدیں لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کو، ان کی پارٹی کو انتخابی عمل اور انتخابی میدان سے بالکل الگ کر دیا جائے۔ پچھلے 15-16 مہینوں میں جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا، جیسے ہوا، وہ آپ سب لوگ جانتے ہیں۔ خاص طور پر جو عمران خان صاحب پر مقدمات ہیں ان کی تعداد تقریباً 200 کے لگ بھگ ہو چکی ہوئی ہے۔ ان مقدمات کو لے کر جو حکومتی سربراہان ہیں، خاص طور پر وزیر اعظم، نون لیگ اور پیپلز پارٹی، وہ یہ چاہتی ہے کہ کسی طریقے سے عمران خان نااہل ہو جائیں، گرفتار ہو جائیں، یا وہ انتخابی عمل سے بالکل باہر ہو جائیں۔ کئیوں کی تو یہ خواہش بھی ہے کہ پی ٹی آئی کے اوپر پابندی لگ جائے۔ تو دیکھتے ہیں اس کور کمانڈر کانفرنس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ ویسے ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو اپنی پریس ریلیز کی ہے اس میں شہداء کو خراج تحسین پیش کیا ہے، اور اندرونی بیرونی معاملات پر جو ہے وہ غور و خوض کیا گیا ہے۔ تو یہ پریس کانفرنس ہے، باقی جو اندرونی معاملات ہیں وہ اللہ کی اللہ جانے، اور کور کمانڈر کانفرنس کے جو کرتا دھرتا ہے وہ جانے۔ ویسے کور کمانڈر کانفرنس کا نتیجہ جو بھی ہو وہ پاکستان پہ تو بہت اثر انداز ہو سکتا ہے، لیکن جو حکومتی اتحاد کی خواہشات ہیں یا امیدیں ہیں مجھے وہ پوری ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب وقت بہت تھوڑا رہ گیا ہے۔ اتنے سارے کیسز کے بعد، اتنے سارے معاملات کرنے کے بعد، 10,000 سے زیادہ سیاسی کارکنوں کو اندر رکھنے کے بعد پی ٹی آئی کا یہ لوگ کچھ نہیں بگاڑ سکے۔ ابھی بھی جو ان کی مقبولیت ہے وہ دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے۔ پہلے وہ 60 تھی، پھر وہ 70 ہوئی، اب وہ 70 اور 80 کے درمیان ہے، اور کئی حلقے تو جو ہیں وہ اگر کھل کر بات کریں تو وہ 80 سے اوپر جا رہی ہے ان کی مقبولیت۔ تو اس لحاظ سے پی ٹی آئی کو نقصان تو کچھ نہیں ہوا۔ بے شک ان کے بندے توڑے گئے، ان کے حکمران توڑ کر دوسری پارٹی بھی بنائی گئی، لیکن وہ پارٹی بھی اپنے پیروں پر 4 دن نہیں کھڑی ہو سکی۔ ناظرین، نگران وزیر اعظم کا ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہو پایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی اپنی اپنی جیبوں میں اپنے اپنے من پسند وزیر اعظم کا نام لیے پھر رہے ہیں۔ ان دونوں میں ایک اختلاف چل رہا ہے جس میں کہ نون لیگ کا کہنا ہے کہ ہماری اسٹرینتھ زیادہ ہے، ہمارا مسئلہ کہ حجم زیادہ ہے، تو لہٰذا یہ حق ہمارا ہے، نگران وزیر اعظم ہمارا آنا چاہیے۔ جبکہ زرداری صاحب کا مبینہ طور پہ کہنا ہے کہ میں نے ووٹ آف کانفیڈنس تھا اس کو کامیاب کروایا، اور ہم نے آپ کو 15 سے 16 مہینے کے لیے جو وزارت عظمیٰ کے مزے دیے، اس وجہ سے یہ حق ہمارا ہے، تو نگران وزیر اعظم ہمارا آنا چاہیے۔ ناظرین، یہ نگران وزیر اعظم پر اس لیے لڑ رہے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ نگران وزیر اعظم جس کا آئے گا اس کو فائدہ ہوگا، کیونکہ کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے مینج کر کر وہ اپنے بیٹے بلاول بھٹو زرداری کو وزیر اعظم بنانا چاہتے ہیں، اور آصفہ بھٹو زرداری کو وہ سندھ کی وزیر اعلیٰ بنانا چاہتے ہیں۔ سیم خواہش نون لیگ کی، نون لیگ چاہتی ہے کہ نواز شریف صاحب جو وہ 4تھی بار پاکستان کے وزیر اعظم بنے، اور پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز بنے۔ تو دیکھتے ہیں ان کی خواہشات کہاں تک پوری ہوتی ہیں اور کہاں تک نہیں ہوتی۔ اسی دوران الیکشن کمیشن نے اپنی ووٹر جو حتمی فہرست ہے ووٹر لسٹ کی وہ جاری کر دی ہے، جس میں پاکستانیوں کے ووٹر کی تعداد جو ہے وہ 12 کروڑ 60 لاکھ کے قریب ہے کم و بیش، اور ان میں مرد ووٹر کی تعداد 8 کروڑ 80 لاکھ ہے، اور جبکہ خواتین کے ووٹر کی تعداد جو ہے وہ 5 کروڑ 80 لاکھ ہے۔ مرد اور خواتین کے ووٹر کا تناسب جو ہے وہ 50 اور 45% کے حساب سے آ رہا ہے۔ لیکن اس میں خاص بات ہے، اور اس ووٹر لسٹ میں جو خاص بات ہے وہ نوجوانوں کا ووٹ ہے، جس کی وجہ سے پی ڈی ایم اور اس کے وزراء کافی زیادہ خائف ہیں، اور گاہے بگاہے اپنے غصے کا وہ اظہار بھی کرتے رہتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے پچھلے ویلوگ میں آپ کو بتایا کہ پچھلے دنوں سے سوشل میڈیا پر جو لیپ ٹاپ ہے وہ ٹاپ ٹرینڈ کر رہا ہے، جو کہ شہباز شریف صاحب نے نوجوانوں کو دیے تھے۔ اس پر نوجوانوں نے یہ کیا کہ عمران خان کی تصویر لگا کر سوشل میڈیا پر وائرل کر دی، جس کی وجہ سے خواجہ آصف صاحب کو بہت غصہ آیا، اور انہوں نے یوتھیا لفظ کو، جو کہ پی ٹی آئی کے سپورٹرز کو کہا جاتا ہے، اس یوتھیا لفظ کو گالی کے طور پر استعمال کرتے ہوئے ان کو خوب برا بھلا کہا۔ یہ جو نوجوان ووٹر ہیں ان کی جو عمر کا تناسب ہے وہ 18 سے 35 سال ہے، اور ان ووٹرز کی تعداد جو ہے وہ 2 کروڑ 35 لاکھ ہے۔ آپ جانتے ہیں ناظرین کہ جس گھر کے اندر کوئی نوجوان کسی طرف راغب ہو جائے یا اپنا رجحان کر لے تو وہ اپنے گھر والوں کو اپنے دلیلوں سے، اپنی زبان سے، اپنی باتوں سے قائل کر ہی لیتا ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ جو 2 کروڑ 35 لاکھ ووٹ ہے یہ بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ بن سکتا ہے، کیونکہ یہ 2 کروڑ 35 لاکھ ووٹ جو ہے وہ کم از کم 4 سے 6 کروڑ ووٹ میں تبدیل ہو سکتا ہے، اور اس کے بعد باقی پارٹیوں کے پلے رہتا کچھ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ
پاکستان کا 80% نوجوان جو ایک محتاط اندازے مطابق پی ٹی آئی سے منسلک ہے، اگر منسلک نہیں ہے تو وہ اس کو چاہتا ضرور ہے، عمران خان کا فین ہے اور عمران خان کو چاہتا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ جو نوجوان ہیں ان سے یہ سب وزراء اور جو وزیر ہیں یہ کافی زیادہ خائف ہیں، اور گاہے بگاہے اپنی اس غصے کا، اپنی اس خجالت کا وہ اظہار بھی کرتے رہتے ہیں. لیکن ان ساری چیزوں سے مبرہ ہو کر میں ایک بات جو اتحادی حکمران ہیں، اتحادی وزراء ہیں، ان کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو ہے وہ بہت ساری غلطیاں کر دیں. جیسے ہی آپ حکومت میں آئے تو آپ نے سوچا کہ آپ نے سوچا، مبینہ طور پہ آپ نے سوچا یا کسی اور نے سوچا یا آپ سب نے مل کر سوچا کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے پی ٹی آئی کو کچل دیں گے یا اس کو ختم کر دیں گے. وہ ایک سیاسی پارٹی ہے اور سیاسی پارٹیوں کو ایسے ختم نہیں کیا جا سکتا. آپ کو ماضی یاد ہونا چاہیے، بھٹو کے بعد پیپلز پارٹی کو ختم کرنے کی بہت کوشش کی گئی، لیکن 88 یا 86 میں بے نظیر کو جس طریقے سے پاکستانی قوم نے قبولا اور جس طرح ان کا والہانہ استقبال کیا وہ دیدنی تھا اور تاریخی تھا. اور اس کے بعد ان کا وزیر اعظم بن جانا، بہت سارے حلقوں کو اس بات پر سوچنا چاہیے. تو یہ ایک سیاسی پارٹی ہے پی ٹی آئی، اور اس کی اسٹرینتھ جو اس وقت ہے وہ ایک متعدد اندازے مطابق 70 سے 80% ہے. تو اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا. ہاں، اگر آپ ووٹ آف کانفیڈنس نہ لے کے آتے تو جو وہ دور تھا تو اس وقت پی ٹی آئی کی اتنی مقبولیت نہیں تھی. لیکن اس کے بعد آپ نے غلطیوں پر غلطیاں کی اور ابھی تک آپ غلطیوں پر غلطیاں کرتے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے پی ٹی آئی کی مقبولیت میں دن بہ دن اضافہ ہوتا چلا گیا. اس وقت بھی پی ٹی آئی کے 10,000 سے زیادہ سیاسی کارکنان جو ہیں وہ گرفتار ہیں، جیلوں میں ہیں. تو مجھے ایک بات بتائیں، جن لوگوں کے بچے، بیٹے بیٹیاں، عورتیں، خواتین، بچے جو ہیں وہ جیلوں میں ہوں تو کیا وہ آپ کو ووٹ دیں گے؟ اور پھر ان کے جو رشتہ دار ہیں، پھر ان کے جاننے والے، پھر ان کے آس پاس والے لوگ کیا ان کے حق میں آواز نہیں اٹھائیں گے؟ قوم کتنی بھی مردہ ہو، لوگ کتنے بھی بزدل ہوں، لیکن وہ دل میں بات ضرور رکھتے ہیں، اور جہاں ان کو موقع ملے گا تو وہ اس کا اظہار کریں گے. تو اس کا موقع اس قوم کو مجھے لگتا ہے الیکشن میں ملے گا، اور یہی بات آپ کو خائف کر رہی ہے. اسی وجہ سے کوئی کہہ رہا ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہو، کوئی کہہ رہا ہے 60 دن میں الیکشن ہو، اور کوئی چاہ رہا ہے کہ الیکشن ہو ہی نہ، چاہے 2 سال یا 3 سال جو بھی ہے. تو یہ چاہتے ہیں، خواہشیں ہیں، تو اللہ جانتا ہے کہ ہونا کیا ہے. آپ سب کی اپنی اپنی پلاننگ ہے، پی ٹی آئی کی اپنی پلاننگ ہے، نون لیگ کی اپنی پلاننگ ہے، پیپلز پارٹی کی اپنی پلاننگ ہے، اور ہمارے جو طاقتور حلقے ہیں ان کی اپنی پلاننگ ہے. لیکن ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے. حکمران چاہ سے میں کہوں گا یہ کہ یہ دہی کا وہ شاپر ہے جو 20 سڑک میں پھٹ گیا ہے. اب آپ چاہ کر بھی دہی کو سمیٹ نہیں سکتے. تو لہٰذا اب آپ تیاری کریں الیکشنوں کی، اور سیاست کو سیاست کی طرح کریں. اپنے کردار، اپنی کارکردگی کو لے کر آگے آئیں، عوام کے سامنے آئیں. عوام پر یہ فیصلہ چھوڑیں کہ وہ کس کو ووٹ دیتی ہے اور کس کو نہیں، اور صحیح معنوں میں پاکستان میں جمہوریت کے عمل کو آگے بڑھنے دیا جائے. بہت سارے جو حکومتی اتحاد کے حلقہ ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ کاش اس دن ووٹر جو ٹرن آؤٹ ہے وہ بہت کم ہو جائے. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے، یہ میری ذاتی رائے ہے کہ پاکستان میں اس بار جو ووٹر تناسب ہوگا وہ تاریخی ہوگا، اور وہ 60 سے 70% کے قریب ہوگا، ان کے درمیان ہوگا. اگر 60 سے 70% سے کم ووٹ ڈلا تو پھر مجھے امید ہے کہ وہ بھی ایک میرا خیال ہے کہ پھر جھگلو پھر سکتا ہے، دھاندلی نہیں دھاندلا ہو سکتا ہے. تو پھر ان کی خواہشات بھی پوری ہو سکتی ہیں اور پی ٹی آئی کو شکست ہو سکتی ہے. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ہوگا. اگر فیئر اینڈ فری الیکشن ہوئے تو پی ٹی آئی کی جیت کو کوئی نہیں روک سکتا، باقی جو اللہ کو منظور. دوسری طرف نون لیگ کے بڑے رہنما شاہد خاقان عباسی، سابقہ وزیر اعظم، انہوں نے کہا ہے کہ میں اس بار حالات کو مد نظر رکھ کر الیکشن لڑنے کا فیصلہ کروں گا. اپنے پرائیویٹ گفتگو میں تو انہوں نے کئی بار کہہ دیا ہے کہ میں سیاست سے کنارہ کش ہو جاؤں گا یا میں اس بار الیکشن نہیں لڑوں گا. وہ چاہتے ہیں کہ الیکشن اس طرح سے ہوں جس کا کوئی فائدہ ہو ملک و قوم کو. ان کا کہنا ہے کہ اگر اس طرح سے الیکشن لڑنے ہیں، ایک پارٹیوں کو زد و کوب کر کے، ان پر جھوٹے مقدمات کر کے، پارٹیوں کو ختم کرنے کی روش پہ چلتے ہوئے، تو پھر ایسے الیکشنوں کا کوئی فائدہ نہیں جس سے کوئی تبدیلی نہ آئے. تو لہٰذا بھی شاہد خاقان عباسی جو کہ نون لیگ کے بڑے رہنما اور نون لیگ کے ہی وجہ سے وہ وزیر اعظم بنے تھے، تو انہوں نے ابھی تک الیکشن لڑنے کا کوئی فیصلہ نہیں کیا اور وہ اس پر سوچ بچار کر رہے ہیں. ناظرین، ایک بڑی مزے کی خبر آپ کو دوں. ایک انٹرویو میں ہارون رشید صاحب نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کو الیکشن کے اختیارات دینے کا مطلب یہ ہے کہ کاکا جدو اسی تنوں کہیے تو ادو الیکشن کا اعلان کری. تو میں اس بات پر ایک بات سوچ رہا تھا، کیا ہمارے ادارے جو ہیں وہ صرف اشاروں پر چلتے ہیں؟ ہمارے ادارے، ہر ادارے کا ایک قانون ہے، ایک دائرہ اختیار ہے، اس کا ایک فرض ہے. تو کیا وہ اس پہ عمل نہیں کریں گے؟ الیکشن کمیشن کا اپنا فرض ہے کہ جس طرح پہلے بھی تھا پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں کہ 90 دن میں یا 60 دن میں الیکشن ہونے ہیں، تو وہ الیکشن ان کا کرانا فرض تھا. گو کہ سپریم کورٹ کے اعلان کے باوجود یا فیصلے کے باوجود بھی الیکشن کمیشن نے وہ 14 مئی کے جو الیکشن ہے وہ نہیں کروائے. تو کیا اب بھی نہیں ایسا ہوگا؟ کیا اب بھی ایسا ہی ہوگا؟ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی. کیوں پاکستان کو قانون کے مطابق نہیں چلنے دیا جا رہا؟
ایک سسٹم بنا ہوا ہے، اگر آپ سسٹم کو سسٹم کی طرح چلنے دیں گے تو یہ سسٹم ایٹومیٹکلی ترقی کرتا جائے گا. اگر آپ سسٹم میں رکھنا ڈالیں گے تو پھر پاکستان کا حال آپ کے سامنے ہے. آج سے 14-15 مہینے پہلے پاکستان کہاں تھا اور اب پاکستان کہاں ہے، یہ مجھ سے بہتر آپ فیصلہ کرنے والے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ 14-15 مہینے پہلے بہت اچھا تھا، اور میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ 14-15 مہینے بعد اب بہت برا ہے، لیکن فیصلہ آپ کو اپنے ضمیر سے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کرنا ہوگا. ہارون رشید صاحب کا یہ بھی کہنا تھا کہ الیکشن ہونے نہ ہونے ایک علیحدہ بات ہے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ الیکشن تب تک نہیں ہوں گے جب تک کہ پی ٹی آئی یا عمران خان کو ہموار نہیں کر دیا جاتا. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ایسا ممکن نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے، وہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں، پاکستان میں پی ٹی آئی کی جو مقبولیت ہے وہ 70 سے 80% کے قریب ہے، اور کئی لوگ جو اگر کھل کر اس کا وہ تجزیہ کریں تو وہ 80% سے بھی اوپر ہے. ناظرین، پرویز خٹک میں تو پہلے ہی ہوا کم تھی، لیکن اس میں جو ہوا بھری گئی تو وہ وقت سے پہلے ہی نکل گئی. ان کی پارٹی لانچ ہونے سے پہلے ہی بقول شاہد مسعود صاحب کہ وہ دھبڑ دوس ہو گئی، جس بات کا پرویز خٹک صاحب کو بہت غصہ ہے، اور وہ گاہے بگاہے جو ہے وہ پی ٹی آئی پر عمران خان پر الزامات لگاتے جا رہے ہیں. اور بہت سارے الزامات وہ ایسے لگا رہے ہیں جس پر میرا خیال ہے کہ قانون کو حرکت میں آنا چاہیے، اور ان سے بھی اور عمران خان سے بھی پوچھ گچھ کرنی چاہیے. کل جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ عدالت میں عمران خان نے ایک سوال کے جواب میں پرویز خٹک کی پارٹی کے بارے میں کہا تھا کہ ویلکم، یہ تو بہت اچھی بات ہے، جتنی پارٹیاں بنیں گی اتنا اچھا ہوگا. لیکن عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا قوم سے خطاب میں کہ مجھے سب سے زیادہ دکھ پرویز خٹک کا ہے، جنہوں نے مجھے دھوکہ دیا اور میری پیٹھ میں چرا گھونپا. آخر میں وہی جو میرا مشن ہے اپنی قوم سے، اپنے قوم سے اور قوم کے خاص طور پر نوجوانوں سے بات کروں گا. اے قوم پاکستان، اے نوجوان پاکستان، یہ پاکستان قوم جو ہے وہ دنیا میں بہت بڑی خیرات کرنے والی قوم ہے. پاکستان میں جگہ جگہ جا بجا لنگر کھانے کھلے ہوئے ہیں. یہ اللہ کی پاکستان پر خاص رحمت ہے، اور آپ پر بھی، کہ آپ اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے ان لنگر خانوں کو ڈونیشن دیتے ہیں اور خیرات کرتے ہیں، جہاں سے لوگ اپنا پیٹ بھرتے ہیں. لیکن میں نے جب اس کا تخمینے کا اندازہ لگایا تو میری نظر میں یہ ایک ویسٹ ہے. آپ حیران ہو گئے کہ میں یہ کیا کہہ رہا ہوں. لنگر خانے تو عمران خان نے بھی کھولے تھے، اور شاید ہم نے اس کی جو ہے وہ تائید بھی کی تھی. عمران خان کا لنگر کھانے کھولنے کا جو مقصد تھا وہ مزدور طبقہ تھا، اور میں چاہتا ہوں کہ جو آپ یہ لنگر کھانے کو ڈونیشن دے رہے ہیں یا اپنی خیرات دے رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، اس کو چینلائز کریں، اور اس کے ذریعے ان پیسوں کو ایک جگہ جمع کر کر ایک ٹیم بنا کر ایک سسٹمیٹک سسٹم بنا کر آپ ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ کھولیں، چھوٹی چھوٹی انڈسٹری کھولیں، چھوٹی چھوٹی فیکٹریاں کھولیں، اور اس ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ میں جو نوجوانوں کو آپ تعلیم دلوائیں انہی سے نکال کر وہ ان فیکٹریوں میں ان کو روزگار عطا کریں. اس سے یہ ہوگا کہ پاکستان میں غربت اور بے روزگاری ختم ہوتی جائے گی، اور پھر آپ کو یہ لنگر کھانے کھولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور وقت آنے پر یہی لوگ آپ کے ساتھ مل کر دوسروں کی مدد کریں گے. اور اس طرح مجھے امید ہے کہ زیادہ نہیں 5 سے 10 سال میں پاکستان سے غربت اور بے روزگاری ختم ہو سکتی ہے. لیکن اس کے لیے یہ جو خیرات کرنے والے لوگ ہیں، یہ جو مخیر حضرات ہیں، ان کو ایک چینل پر آنا ہوگا، ایک مقصد، ایک مشن بنانا ہوگا، تب جا کر یہ کامیابی ملے گی. مجھے امید ہے کہ آپ لوگ میری اس بات پر غور کریں گے اور ضرور سوچیں گے. میری اس ویڈیو سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو میں پیشگی معافی چاہتا ہوں. میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا کہ میری ویڈیو کیسی ہے. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. تب تک مجھے اور پاکستان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.